کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، تفسیر مفردات القرآن کے لحاظ سے قرآن کے روٹ ورڈ سے چل رہے تھے، تو آج ہم نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 پہ ڈسکشن کرنی ہے۔ میرا نام محمد الرزیب ہے، تو ہم لے کے چل رہے ہیں آیت نمبر 3 کو، مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا۔ تو اس میں 3 روٹ ورڈز آ رہے ہیں، تو مالک، یوم اور یوم الدین، الدین کا۔ تو ہر ایک کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں جو امام راغب صاحب نے فرمائی ہے۔ تو پہلا روٹ ورڈ لیتے ہیں مالک کا۔ وہ فرماتے ہیں اس کے معنی، اس کی تعریف بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا کہ زیر تصرف چیز پر باذریعہ حکم کنٹرول کرنے کے ہیں۔ مالک کے معنی زیر تصرف چیز پر باذریعہ حکم کنٹرول کرنے کے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو چیز آپ کے زیر تصرف ہے اس پر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو جو ذریعہ آپ استعمال کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کا وہ ہے حکم۔ تو یہ اس کی تعریف بیان کر دی انہوں نے مالک کی۔ تو آگے وہ قرآن مجید کی آیات سے دلائل پیش کر رہے ہیں کہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 کو پیش کر رہے ہیں، جس میں ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اس میں ملک کا لفظ آ گیا، مالک کا لفظ آ گیا، اور نہ نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ہی مرنا ان کے اختیار میں ہے، اور نہ ہی جینا اور نہ مر کر اٹھ کے کھڑے ہونا۔ تو ایک مطلب انہوں نے بتا دیا اختیار، اسی ڈیفینیشن کے مطابق۔ پھر ایک اور آیت پیش کرتے ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 31، اَمَّن یَمْلِکُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 پیش کر رہے ہیں اسی میننگ کے لیے کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ پھر وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حاضر قیاس بہت سی آیات ہیں، یعنی اس میننگ میں اور بہت سی آیات ہیں، تو انہوں نے یہ 3 آیات پیش فرما دی۔ تو اس کا مطلب ہے مالکوں نے اختیار رکھنا کسی پہ اور کنٹرول کرنا باذریعہ حکم سے۔ تو اب اس کا دوسرا روٹ ورڈ یا واو میم الیوم، اس کو لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں مطلقاً وقت اور زمانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے یوم دن اردو میں استعمال ہوتا ہے دن، کہ اس کا مطلب دن کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسا عربی زبان میں اس سے وقت اور زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے وہ اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ خواہ زمانہ 1 دن کا ہو یا 1 سال کا ہو یا 1 صدی کا ہو یا 1000 سال کا ہو، مطلب زمانہ جو بھی ہو، کتنا ہی دراز کیوں نہ ہو، کتنا ہی لینتھی کیوں نہ ہو، اس کے لیے عربی میں لفظ یوم کا استعمال ہوتا ہے، بخلاف اردو کے کہ نا یوم کا مطلب دن کیا جاتا ہے عام طور پہ۔ پھر اس کی دلیل دے رہے ہیں قرآن شریف میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 کو پیش کرتے ہیں۔ یہ احد والے دن کے لحاظ سے بتا رہے ہیں، جب جنگ احد ہوئی تو مسلمانوں کو شروع میں فتح حاصل ہو رہی تھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا تھا، تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ فتح حاصل ہو گئی ہے تو وہ مال غنیمت کی طرف چلے کہ وہ کرتے ہیں مال غنیمت، تو وہ پھر نا خالد بن ولید اس وقت جو مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے وہ خالی جگہ دیکھ کے دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا تھا، تو پھر یہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی تھی، لیکن بعد میں مسلمان سنبھل گئے تھے اور انہوں نے ڈٹ کے دوبارہ مقابلہ کیا۔ تو اس بارے میں
یوم کا لفظ آیا ہے جو لوگ تم سے عہد کے دن جب کہہ و جماعتیں ایک دوسرے سے گد ہو گئی جنگ سے بھاگے. تو اب اگلا روٹ ورڈ وہ لیتے ہیں الدین کا. یوم الدین کی ایکسپلینیشن کے لیے پورا یوم الدین کو ایکسپلین کرنے کے لیے الدین کا. تو دین کی تعریف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پیش کرتے ہیں. تو وہ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہے کہ یوم الدین قیامت کا دن ہے. پھر آگے دین کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جزا اور بدلے کو کہتے ہیں. کہ دین جزا اور بدلے کو کہتے ہیں، یعنی جیسے تو فعل کرے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا. پھر دوسرا وہ کہتے کہ اسلام کے دین سے اسلام اور اطاعت مراد ہے، کیونکہ وہ ایسا دن ہے کہ جس میں اسلام اور اطاعت کے سوا کوئی چیز نفع نہیں دے گی. مطلب قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اسلام اور اطاعت کے سوا کوئی چیز نفع نہیں دے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کافر کو جہنم واصل کر دینا اور مسلمان انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بچ جائیں گے، اور اگر سزا ہوئی تو انشاءاللہ العزیز دوبارہ جنت میں بھی داخلے ہو جائے گا. پھر تیسرا وہ فرماتے کہ یوم الدین بامعنی یوم الحساب ہے. اس کے لیے وہ پیش کرتے ہیں دلیل ذالک الدین القیم، یعنی کہ سیدھا حساب ہے. تو یہاں تک نا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. تو آگے ہم سورہ فاتح کی آیت نمبر 4 کو لے کے چلیں گے. یہ غلطی آئی ہوئی ہے، تو آیت نمبر 4 کو لے کے چلیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس میں عین با دال آ جائے گا، العبودیت کا لفظ آ جائے گا اور الاستعانت کا لفظ آ جائے گا. تو اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے حوصلہ بڑھانے کے لیے میرے ویڈیوز کو لائک کیا کریں، اس پہ کمنٹ کیا کریں اور آگے لازمی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے. اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو غلطی ہو معاف فرما دے. تو اگلی ویڈیو جو بنے گی وہ آیت نمبر 4 ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.